بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹڈی جہاں ایک طرف فصلوں کے لیے خطرہ ثابت ہوتے ہیں اور فصلوں کو اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں، وہیں دوسری طرف اس کے ناپید ہونے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخصیت غمگین بھی ہوتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سال دور فاروقی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں ٹڈیاں بالکل مفقود ہو گئی، ناپید ہو گئی، جس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمگین ہوئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹڈیوں کی تلاش کے لیے باقاعدہ لشکر بھیجے شام، عراق اور یمن کی طرف۔ چنانچہ جو لشکر یمن کی طرف گیا تھا اس نے وہاں سے ٹڈی تلاش کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دی، جس کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم کچھ ہلکا ہوا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 مخلوق کو پیدا کیا ہے، جس میں 600 دریا میں اور 400 خشکی میں رہتی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کو فنا کرنے کا ارادہ کرے گا تو سب سے پہلے ٹڈیاں فنا ہو جائے گی، پھر اس کے بعد یک بعد دیگرے دوسری مخلوق فنا ہوگی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نوادرات میں یہ بات نقل کی ہے کہ تمام تر مخلوقات میں سب سے پہلے ٹڈیوں کو ہلاک کیا جائے گا، کیونکہ یہ ٹڈی اسی مٹی سے پیدا کی گئی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کے بعد بچ گئی تھی۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ مجھے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا کہ شیاطین کی مثال کثرت تعداد میں اس جنگل کی سی ہے جس میں صرف ٹڈیاں ہی ٹڈیاں ہوں، اور اگر وہاں کسی انسان کا گزر ہو جائے تو ٹڈیاں چاروں طرف اڑنے لگے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں شیاطین ایسے بکثرت موجود ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ شیاطین کو انسانوں پر مخفی نہ کرتے، ان کی نظروں سے اوجھل نہ کرتے، تو ہر جگہ شیطان ہی شیطان نظر آتے۔ یزید بن میسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، یحییٰ بن زکریا علیہ السلام اکثر ٹڈی کا گوشت اور پلوں کا گودا تناول فرماتے، اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرماتے کہ اے یحییٰ، تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تو اکثر ٹڈی کا گوشت اور پلوں کا گودا استعمال کرتے ہیں۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹڈی میں مختلف جانوروں کی 10 چیزیں پائی جاتی ہے، یعنی مختلف تشبیہ پائی جاتی ہے۔ ٹڈی کا چہرہ گھوڑے جیسا، اس کی آنکھیں ہاتھی جیسے، اس کی گردن بیل جیسی، اور ٹڈی کا جو سینگ ہے جیسے اس کے بال نکلے ہوئے ہوتے ہیں وہ بارہ سینگے جیسے، ٹڈی کا سینہ شیر جیسا، اور ٹڈی کا پیٹ بچھو جیسا، اور ٹڈی کے پر گدھ کے، اور ٹڈی کے ران اونٹ کی طرح، اور اس کی ٹانگ شتر مرغ کی طرح، اور دم سانپ کی طرح۔ یہ اس کی ایک تشبیہ ہے۔ ٹڈی کا جو شرعی حکم ہے کہ کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کا کھانا جائز ہے یا ناجائز، تو اس بات پر تمام اہل علم کا اور تمام 4 مذاہب کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ ٹڈی کا گوشت مباح ہے۔ حدیث شریف میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات میں شرکت کی، اور ہم ٹڈی کا گوشت کھایا کرتے۔ حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ یہ الفاظ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹڈی کا گوشت تناول فرماتے ہیں، بخاری میں اس کے الفاظ نہیں ہیں۔ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ٹڈی کا گوشت پیش کرتی تھی۔
موتا میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹڈی کے متعلق سوال کیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ٹڈی کا گوشت بہت پسند ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریم بنت عمران علیہ السلام، مریم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ مجھے ایسا گوشت کھلائے جس میں خون نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ٹڈی بھیجی۔ تو مریم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ اس مخلوق کو بغیر دودھ کے زندہ رکھ۔ اب جو جانور جن کے جانوروں گوشت میں خون ہوتا ہے ظاہر ہے کہ وہ دودھ بھی دیتے ہیں، تو مریم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ اس مخلوق کو بغیر دودھ کے زندہ رکھ اور اس کا سفر بغیر کسی شور و غل کے ہو، یعنی یہ خاموشی سے ایک جگہ دوسری جگہ جا سکے۔ یہ بات تو ابھی ہم نے بتا دی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ٹڈی کا گوشت اور پلوں کا گودا تناول فرماتے ہیں۔ ائمہ اربعہ کے نزدیک یعنی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ٹڈی کا گوشت پاک ہے اور اس کا کھانا جائز ہے، چاہے ٹڈی اپنی موت مرے یا اسے ذبح کیا گیا ہو، یہاں تک کہ اگر کسی غیر مسلم نے ہی اسے کیوں نہ شکار کیا ہو، ہر صورت میں اس کا کھانا ٹھیک ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اگر سردی کی وجہ سے یعنی سردی کی شدت کی وجہ سے ٹڈی حلال ہوئی ہے تو اس صورت میں کھانا نہیں کھایا جائے گا۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ٹڈی کے سر کو جدا کر دیا گیا تو پھر ٹڈی کا گوشت جائز ہے، یعنی اس سے سر جدا کر دے۔ اور ٹڈی کے حلال ہونے کی دلیل یہ حدیث بھی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان و دمان فاما المیتتان، کہ ہمارے لیے دو موت اور دو خون حلال ہو چکے ہیں۔ تو میتتان جو دو مردار ہے وہ کیا ہے؟ فالجراد والحوت، ایک ٹڈی اور دوسرا مچھلی۔ واما الدمان فالطحال والکبد، تو جو دو خون ہیں حلال ہے وہ ایک جگر ہے اور ایک تلی ہے۔ تو یہ باقاعدہ حدیث ہے۔ اب مچھلی خود مر جائے تو وہ حلال ہوتی ہے، پانی سے اوپر آ جائے، اور اسی طرح ٹڈی جو ہے اس کو شکار کیا جائے تو وہ حلال ہے۔ تو یہ حدیث موجود ہے، لہٰذا ٹڈی کھائی جاتی ہے، اور آج کل بھی اس زمانے میں لوگ بہت کثرت سے کھاتے ہیں۔ جہاں ایک طرف یہ عذاب کی شکل میں فصلوں پر آ جاتی ہے، وہاں اس کے ناپید ہونے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی اس کے لیے غمگین بھی ہوتے ہیں کہ یہ ناپید ہو گئے۔ تو یہ ٹڈی کے متعلق کچھ معلومات تھی جو احادیث کی روشنی میں ہے۔ تو ہم نے تو ابھی تک نہیں کھائی، لیکن اگر کہیں پہ موقع ملا تو انشاءاللہ ہم بھی ضرور اس کو آزمائیں گے، دیکھیں گے، اور اس حدیث پر بھی عمل ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ حلال کیا ہے۔ مچھلی کھائی ہیں، جگر کھائے ہیں، تلی کھائی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ٹڈی نہیں کھائی، تو ٹڈی کا بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نصیب کرے کہ وہ بھی کھا لیں اور اس کو بھی دیکھ لیں۔ بہت سے لوگ کھاتے ہیں، فوائد بھی ہوں گے۔ تو یہ ایک ویڈیو تھی، معلوماتی ویڈیو، اور جس میں مختلف اقوال کا ذکر ہے۔ بہرحال تمام مذاہب میں یہ حلال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔